بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام راہ کے شہید کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایسا ایمان لانا جس میں شک نہ ہو، اور ایسا جہاد جس میں خیانت نہ ہو، اور مقبول حج ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کے پاس بیٹھا تھا کہ چند لوگوں کے درمیان سب سے افضل عمل کی بحث چھڑ گئی. ایک شخص نے کہا کہ میرے نزدیک قبول اسلام کے بعد حجاج کرام کو پانی پلانا سب سے افضل ہے، اور اگر میں حاجیوں کو پانی پلانے لگ جاؤں تو اپنی نجات کے بارے میں قطعی بے فکر ہو جاؤں. دوسرے نے کہا کہ میرے نزدیک مسجد حرام کو آباد کرنا افضل الاعمال ہے، اور یہ آباد کاری کا عمل مجھے اپنی نجات کے متعلق بے پرواہ کر دے گا. تیسرے شخص نے کہا کہ الجہاد فی سبیل اللہ افضل مما قلتم، جہاد فی سبیل اللہ تمہاری ذکر کردہ تمام چیزوں سے افضل ہے. صحابہ کرام کے اس اختلاف نے شور کا سامان پیدا کر دیا. چنانچہ بڑھتے ہوئے اسی جھگڑے کو دیکھ کر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ درمیان میں آ گئے اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھ کر اپنی آوازیں بلند مت کرو. رہا مسئلہ کا حل تو نماز جمعہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کر لیں گے. چنانچہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا اور صحابہ کرام کے اختلاف سے آگاہ کیا. آپ اسی جگہ پر تشریف فرما تھے کہ جبریل علیہ السلام وہی لے کر آپ پہنچے. سورہ توبہ کی آیت 19 تا 22. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. ترجمہ ہے، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس شخص کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی. ان کے لیے وہاں ہمیشگی کی نعمتیں ہیں، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے نزدیک یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں. سامعین محترم، آپ ہمارے پروگرام راہ کے شہید میں شہداء کرام کا تذکرہ سنتے ہیں جنہوں نے اپنے وطن کو بھارتی استعمار سے، بھارتی ظلم سے، مشرکانہ رسوم و رواج سے پاک کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے وطن کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. آج کے پروگرام میں شہید شبیر احمد عرف داؤد احمد کا تذکرہ آپ کے لیے لائے ہیں، جسے تحریر کیا ہے عبدالرافع رسول نے. لکھتے ہیں کہ شبیر احمد عرف داؤد ایس پی کالج سری نگر میں زیر تعلیم تھے جب ایک دوست نے آپ کو جمیعت طلبہ کے پیغام سے آشنا کیا. جواں ہمت داؤد کی رگوں میں دوڑتا خون اور اس کی اٹھتی ہوئی جوانی کسی صالح انقلاب کے لیے خرچ ہونے کو بے چین تھی. جب دوست نے داؤد کے جذبوں کو حریت کی آنچ دی تو آپ جمیعت طلبہ میں شامل ہوئے. آپ باطل سے ٹکرانا چاہتے تھے اور اسی خواہش کے پیش نظر آپ اس راہ پر گامزن ہوئے. آپ کو فتح قدل سری نگر ایریا کا ناظم بنایا گیا، لیکن بہت جلد ہی آپ کو پتہ چلا کہ انقلاب یہاں محض ایک نعرہ ہے، انقلاب یہاں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جنم لیتا ہے. داؤد کے دل میں انقلاب کی تمنا، تڑپ اور بے قراری میں کسی طور کمی نہیں آئی، بلکہ اس پیاس میں مزید شدت پیدا ہو گئی. سال 1978 کے دن تھے جب کشمیر میں انقلاب لانے کے لیے صالح نوجوانوں کا ایک گروہ تیار ہو رہا تھا. داؤد کو اس کارواں کا سراغ ملا تو کشاں کشاں کھینچتے چلے گئے. آپ نے گزرے ہوئے دنوں سے ان چند دنوں کا موازنہ کیا تو آپ پر یہ بات واضح ہوئی کہ انقلاب کے لیے انقلابی قیادت اور منشور چاہیے.
آپ کو یقین ہوگا کہ اس نئے گروپ کی زمام کار انقلابی لوگوں کے پاس ہے۔ آپ کو اس کارواں کے قائد سے ملاقات کا تجسس ہوا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد ناصر الاسلام شہید سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ صرف چند منٹ کی ملاقات نے داؤد احمد کو جانصاران اسلام کی اس لڑی میں پرو دیا جو ناصر الاسلام شہید ترتیب دے رہے تھے۔ داؤد احمد خود کہا کرتے تھے کہ جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے بلا تعامل اس آرزو کا اظہار کیا کہ میں بھی اس تنظیم کا ایک ادنا خادم بننا چاہتا ہوں جو تنظیم آپ کے زیر عمارت پنپتی رہی ہے۔ تو حضرت شہید نے کہا کہ اگر بدون سکینہ ذبح ہونا چاہتے ہو، یعنی چھری کے بغیر اگر ذبح ہونا چاہتے ہو تو پھر آ جاؤ۔ داؤد احمد نے کہا کہ میں نے الراس والعین کہہ کر ناصر الاسلام کو بھرپور اعتماد دیا۔ بات صرف یہاں تک ہی نہیں ٹھہری بلکہ کئی ماہ ناصر الاسلام مجھے آزماتے رہے اور میرا امتحان لیتے رہے۔ جب انہیں مکمل یقین ہوا کہ بندہ نشیب و فراز کے لیے تیار ہے تو مجھ سے کہا کہ اب آپ بیعت کر سکتے ہو، اور یوں میری برداشت کا ایک بڑا امتحان ختم ہوا۔ اس صبر آزما دور میں ڈل جھیل میں اپنے ساتھ تیراکی کرواتے اور مجھے گہرائی کی طرف دھکا دے کر دور کر لیتے اور مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے۔ یہ میرے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا تھا اور کئی مرتبہ مجھے اس امر کا یقین ہو گیا کہ میں ڈوب گیا، مگر اس ماہر تیراک کی شفقت مجھے کنارے لگا دیتی۔ ناصر الاسلام کی میت میں داؤد احمد بہت اچھے تیراک بن گئے تھے۔ داؤد احمد بتاتے تھے کہ ناصر الاسلام مجھے درخت پر چڑھا کر خود اچانک غائب ہو جاتے، پھر یکایک نمودار ہو کر مجھ سے دوبارہ گلے مل جاتے اور میرے دل کی دھڑکن بھانپ لیتے کہ دل کس رفتار سے دھڑک رہا ہے۔ میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر ایسے دباتے کہ میں سمجھتا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، لیکن میں اف تک نہ کہتا۔ تبسم آمیز رویے کے ساتھ میرا ہاتھ چھوڑ دیتے اور مجھے سخت جان کہہ کر مرحبا کہتے تھے۔ داؤد احمد شہید ناصر الاسلام کے وفادار اور رازدار ساتھیوں میں سے ایک تھے۔ کام کام اور کام داؤد کا مطمع حیات بن گیا۔ جس روز وہ کوئی خاص دینی کام نہ کرتے اس روز وہ اداس رہتے۔ مسلح جہاد کی ابتدا سے ہی وہ شامل کارواں رہے۔ روز اول سے اس نظرے کے قائل تھے کہ دشمن اسلام خواہ مسلمان کے بیس میں ہو یا کافر اسے راستے سے ہٹایا جائے، اور وہ اس نظرے کو عسکریت کی روح کہہ رہے تھے۔ یہی خاص وجہ کہ سری نگر میں دشمن کی تمام صفوں میں داؤد کا تعارف سخت گیر کمانڈر کے طور پر ہوا تھا۔ تحریک مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے ناصر الاسلام اور ان کے عظیم ساتھیوں نے جب جمعیت المجاہدین کی بنیاد رکھی تو باقی اولوالعزم ساتھیوں کی ہمراہ داؤد نے انتہائی ارکرزی کے ساتھ تحریک اور تنظیم کی جڑیں سری نگر میں مضبوط کیں۔ فی الحقیقت داؤد سری نگر میں جمعیت کے روح رواں تھے۔ آپ کے کردار و عمل سے لوگ اس حد تک متاثر تھے کہ جمعیت کے ان مایہ سپوتوں کو بچانے کے لیے اپنی اولاد تک کی قربانی بھی پیش کی، اور اس حوالے سے کئی مثالیں موجود ہیں۔ داؤد اگرچہ سری نگر کے نشیبی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، تاہم آپ نے عسکری حکمت عملی کے تحت سری نگر کے بالائی علاقے کو ترجیح دی۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ سری نگر کا نشیبی علاقہ ویسے بھی چھوٹا پاکستان ہے اور بالائی علاقہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں سے براہ راست دلی سے رابطہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ روز دلی والوں کے دل مجروح کریں۔ آپ قد کے اعتبار سے میانہ تھے، لیکن سوچ اور فکر کے اعتبار سے فلک بوس مینار تھے۔ رواں جدوجہد میں جو لوگ آپ سے واقف ہیں وہ خود اس حقیقت کے معترف ہیں۔ سری نگر ٹیلی ویژن سینٹر سے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے بھارت نے ملت اسلامیہ کشمیر کی ملت غیرت کو للکارا اور بائبل نامی ڈرامہ سیریل دکھانا شروع کی۔ یہ جمعیت المجاہدین ہی کے ساتھی تھے کہ جنہوں نے اس طوفان بدتمیزی کے خلاف ملت کشمیر کو ابھارا اور مسلسل یہ کوشش کی کہ طاقت سے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو ڈرامہ ٹیلی کاسٹ کرانے کی ذمہ دار ہیں۔ تنظیم نے یہ ٹاسک داؤد کے سپرد کر دیا۔ مجاہدین کی ایک ٹیم بھی ان کے ہمراہ اس کام پر لگا دی گئی۔ داؤد اپنے ساتھیوں کے ہمراہ قہری الہی بن کر ٹیلی ویژن سینٹر کے عملے اور ان کے معاون پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی بندوقیں مسلسل آگ اگلتی رہیں۔ دشمن کے کئی ایسے اعلی کار جو توہین انبیاء علیہ السلام کی کبیرہ گناہ کے مرتکب تھے مارے گئے اور دشمن کو خار کھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ کشمیر میں وہ ادارے جو بھارت کے زیر کنٹرول ہیں ان کے زیر استعمال گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا اور بڑے پیمانے پر بھارت کو نقصان پہنچا دیا۔ اس نقصان کا اندازہ لگاتے ہوئے بھارتی پالیسی ساز سوچنے پر مجبور ہوئے کہ وہ ملت اسلامیہ کشمیر کی دینی غیرت کو ہرگز نہیں للکار سکتے، اور انہیں فوراً بائبل نامی ڈرامہ سیریل بند کرنا پڑی۔ صرف یہی نہیں بلکہ سری نگر میں شراب خانوں، ویڈیو سینٹروں، سنیما گھروں کی بندش
اور فوج لٹریچر کے تدارک کے سلسلے میں جمعیت نے جو اہم کردار ادا کیا، اس میں داؤد کا کردار نمایاں رہا۔ بھارت نے میڈیا کے ذریعے تحریک جہاد کشمیر کے خلاف منفی پروپیگنڈا شروع کر رکھا تھا اور مجاہدین کو کھلے عام دہشت گرد کہا جاتا تھا۔ جمعیت المجاہدین نے طاقت کے ذریعے انہیں اس امر پر مجبور کیا کہ وہ مجاہدین کو دہشت گرد کہنا بند کر دیں یا پھر اپنے نیوز ریڈرز کی موت کو یقینی سمجھیں۔ بھارتی حکام کو مجبوراً یہ پروپیگنڈا بند کرنا پڑا اور ٹی وی اور ریڈیو پر دہشت گرد کے بجائے مجاہدین کے لیے ملیٹنٹ کی اصطلاح رائج کی گئی۔ سری نگر میں مجاہدین کے کئی اسکواڈ اس کام پر لگے تھے۔ ایک اسکواڈ کی کمان خود داؤد کر رہے تھے۔ داؤد 1994 میں تربیتی کیمپ پہنچے، لیکن وہاں کی آب و ہوا آپ کو راس نہ آئی اور آپ کی صحت متاثر ہوئی۔ 1996 کے آخر میں آپ دوبارہ میدان کارزار میں اترے۔ سری نگر میں صرف ایک ہفتہ ہی ٹھہرے تھے کہ دشمن نے آپ کو بمنا سری نگر سے گرفتار کر لیا۔ آپ کی شناخت ہوئی اور ماورائے عدالت انٹروگیشن سینٹر میں لے جا کر اذیتیں دے دے کر داؤد کو قتل کر دیا گیا۔ اس طرح داؤد شہادت کے رتبہ عظیم پر فائز ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نعش لاحقین کو نہیں دی گئی۔ کسی گمنام مقتل سے شہید کی والدہ کے لیے ہر صبح بعد صبح یہ پیغام لے کر آتی ہے، ان سے کہنا ان کو اپنے بیٹے جنت میں مل جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سامعین محترم، حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے؟ فرمایا تو اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کرے اور لوگ تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا افضل اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ مضبوط ایمان۔ اس نے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور بعث بعد الموت پر ایمان لے آئے۔ اس نے کہا کہ افضل ایمان کیا ہے؟ فرمایا جس میں ہجرت ہو۔ عرض کیا ہجرت کیا ہے؟ فرمایا کہ تو ہر برائی کو چھوڑ دے۔ عرض کیا کہ افضل ہجرت کیا ہے؟ فرمایا جس میں جہاد ہو۔ عرض کیا جہاد کیا ہے؟ فرمایا کہ مارکا کے میدان میں تو کفار سے قتال کرے۔ عرض کیا افضل جہاد کیا ہے؟ فرمایا جس کے گھوڑے کی کونچیں کاٹ دی جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کے تمام اعمال کا خلاصہ بنا کر پیش کیا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے قیامت تک کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو شوقی جہاد اور شوقی شہادت سے سرشار کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم جملہ شہداء کرام کی شہادت کو قبول فرمائے اور مجاہدین اسلام کو قدم قدم پر رہنمائی اور اپنی مدد خاص اور نصرت خاص عطا فرمائے۔ آمین۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آپ کا میزبان اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔